دوستوں، غلامی کو عام طور پر ماضی کا ایک ظلم تصور کیا جاتا ہے جہاں انسانوں کو زبردستی خریدا اور بیچا جاتا تھا، لیکن اگر ہم گہرائی سے اس کا تجزیہ کریں تو آج کی لبرل ڈیموکریٹک ریاستیں ایک مختلف مگر زیادہ پیچیدہ شکل میں غلامی کے نظام کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ غلامی اب زنجیروں اور کوڑوں کے بجائے معاشی استحصال، قرضوں، عالمی اداروں، اجرتی مزدوروں اور سامراجی تسلط کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو، جدید غلامی کیا ہے؟ روایتی غلامی میں کسی فرد کی قانونی ملکیت کسی دوسرے فرد کے پاس ہوتی تھی، مگر آج کے دور میں غلامی زیادہ تر معاشی اور سیاسی گرفت کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم جدید غلامی کی اقسام پر بات کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے تو سب سے پہلے آتی ہے ہمارے ذہن میں معاشی غلامی، جس کا مکروہ دھندا کچھ ایسے چلتا ہے کہ غریب ممالک کے عوام کو عالمی ادارے IMF، ورلڈ بینک کے قرضوں کے بوجھ میں دبا کر معاشی محتاج بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اجرتی غلامی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم اجرت پر کام کرنے والے مزدور جو غربت اور بے روزگاری کے باعث اپنے استحصالی مالکان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک جدید غلامی کی شکل جو قومی وسائل پر قبضہ ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک غریب ممالک کے وسائل میں جیسے تیل، گیس، معدنیات کو اپنے تسلط میں رکھتے ہیں اور انہیں مقامی معیشت کے فائدے کے بجائے عالمی مارکیٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو ڈیٹا مائننگ اور سرویلنس یا نگرانی کا شکار بنا کر ان کی زندگیوں پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے، جو ڈیجیٹل غلامی کی ہی ایک شکل ہے۔ دوستو، لبرل حضرات ہزاروں سال پہلے یعنی قدیم غلامی پر کافی گہرائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عقل میں یہ نفسیاتی معاشی غلامی نظر نہیں آتی ہے، ان کی عقل میں سما نہیں سکتی۔ دوستو، لبرل ڈیموکریسی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ہر فرد کو آزاد اور مساوات فراہم کرتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ نظام غریب ممالک اور محنت کش طبقے کے استحصال کا ایک نیا طریقہ بن چکا ہے۔ مغربی لبرل ریاستیں عالمی مالیاتی اداروں جیسے IMF، ورلڈ بینک کے ذریعے ترقی پذیر ممالک کو قرضوں میں جکڑ کر ان کے وسائل پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ قرضے اکثر ایسی شرائط پر کے ساتھ دیے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے غریب ممالک کو اپنی پالیسیوں کو مغربی مفادات کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ افریقہ، لاطینی امریکہ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک شدید قرضوں میں اس وقت پھنس چکے ہیں، جہاں عوام ٹیکس دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل رقم مغربی سرمایہ داروں کی کمپنیوں کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ دوستو، ان لبرلز کبھی آپ نے نو آبادیاتی غلامی یا استحصال پر کبھی لکھتے ہوئے نہیں پایا ہوگا اور نہ کبھی بولتے ہوئے۔ دوستو، یورپ اور امریکہ نے روایتی نو آبادیاتی نظام کو ختم کر دیا، مگر ایک نیا معاشی اور سیاسی سامراجی ڈھانچہ بنا لیا۔ ترقی پذیر ممالک میں مقامی حکمران طبقے کو مغربی ریاستیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ تیل اور معدنیات سے مالا مال افریقی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک، جہاں مقامی حکمران مغربی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں، جبکہ عوام غربت میں
رہتے ہیں۔ دوستو غلامی کی جدید شکل یا جس کو طاقت کا نام دیا جاتا ہے، وہی طاقت جو کسی زمانے میں بادشاہ یا آقا اپنے غلاموں پر استعمال کرتا تھا، آج جنگ اور وسائل پر قبضے کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دوستو عراق، لیبیا، افغانستان، شام جیسے ممالک جمہوریت کے نام پر ان میں فوجی مداخلت جاری ہے، لیکن اصل مقصد تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل پر قبضہ کرنا ہے۔ دوستو یہ لبرل حضرات یا لبرل ڈیموکریٹک ریاستیں اپنے آزاد میڈیا کے ذریعے جنگوں کو انسانی حقوق کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ ایک نئی سامراجی حکمت عملی ہے جس کو سمجھنا بہتر ہے۔ دوستو جدید دور کا غلامی کا نظام ایک نئی شکل میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ مارکسی نقطہ نظر سے سرمایہ داری نے غلامی کی شکل بدل دی، لیکن اسے ختم نہیں کیا۔ دوستو کارل مارکس کے مطابق اجرت پر کام کرنے والا مزدور بھی غلامی کی ایک جدید شکل ہے، کیونکہ مزدور اپنی محنت بیچنے پر مجبور ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل نہیں ہوتے۔ دوستو سرمایہ داری یا سرمایہ دار محنت کی اصل قدر، جسے سرپلس ویلیو کہتے ہیں، کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے اور مزدور کو محض گزارے کے لائق اجرت دیتا ہے۔ ایک مستقل طبقاتی تفریق کو قائم رکھا جاتا ہے جہاں محنت کش طبقہ سرمایہ داروں کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ دوستو بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان میں گارمنٹس فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدور انتہائی کم اجرت پر زیادہ محنت کرتے ہیں، جبکہ مغربی برانڈز بھاری منافع کماتے ہیں۔ افریقہ کے کان جو سونے، ہیرے اور دیگر معدنیات نکالتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ صرف سرمایہ داروں کو ہی پہنچتا ہے۔ دوستو سوشل میڈیا پر دو چار پوسٹ کرنے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کو آزادی مل چکے، جبکہ آج کے دور میں معاف کیجیے گا، انسانوں کی نئی اور جذباتی آزادی بھی محدود ہو چکی ہے۔ فیس بک، گوگل، ایمیزون اور دیگر ٹیک کمپنیاں لوگوں کے ڈیٹے کو استعمال کر کے ان کے خیالات اور رجحانات کو بھی کنٹرول کرتی ہیں۔ دوستو جدید ٹیکنالوجی لوگوں کو ایک نفسیاتی اور معلوماتی قید میں ڈال رہی ہے، جہاں وہ آزاد ہونے کے باوجود مخصوص خیالات پر مجبور ہوتے ہیں۔ جدید دور میں ظاہری طور پر زنجیریں اور کوڑے نظر نہیں آتے، مگر استحصال، معاشی دباؤ، اجرتی غلامی اور سامراجی تسلط نے غلامی کی ایک نئی شکل پیدا کر دی ہے۔ دوستو لبرل ڈیموکریسی کی آزادی ایک سراب ہے، کیونکہ اس میں طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشی اور ڈیجیٹل تسلط نے دنیا کے غریب ممالک اور محنت کش طبقے کو ایک جدید غلامی کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ دوستو جب تک سرمایہ دارانہ اور سامراجی نظام قائم ہے، حقیقی آزادی ایک خواب ہی رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکسزم، سوشلسٹ تحریکیں اور ترقی پذیر ممالک کے انقلابی نظریات اس جدید غلامی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوستو امید ہے غلامی کی اس شکل کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور یہی پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی تھا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور اسے شیئر کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔